طاہر کے بچپنے کے احوال ہیں، لڑکپن کی باتیں ہیں، سکول لائف ہے۔ طاہر ابھی تک طالب علم ہے، ابھی طاہر وقت کی دجالی قوتوں کے لیے چیلنج نہیں بنا تھا۔ سب طاہر کے اس رویے کو بچپنے کی شوخی سمجھ رہے تھے، نوعمری کا بانک پن سمجھ رہے تھے، جوانی کا جوش سمجھ رہے تھے۔ محمد طاہر ابھی سوسائٹی کے مگرمچھوں کے لیے چیلنج نہیں بنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طاہر کے گھر کی دیوار پر لکھا وہ جملہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ طاہر نے اپنے گھر کی بیرونی دیوار پر کچھ مخصوص انگریزی کے الفاظ لکھ رکھے تھے۔ ہر پوچھنے والے کو ایک ہی جواب ملتا کہ ابھی ان الفاظ کو سمجھنے کا وقت نہیں آیا۔ دن گزرتے رہے، ماہ و سال بیت گئے۔ اب طاہر نویں جماعت کا طالب علم تھا۔ نئی درسگاہ کا نام اسلامیہ ہائی سکول جھنگ تھا۔ اس سکول سے ان کی بڑی یادیں وابستہ تھیں۔ ان دنوں اچانک ان کے مالی حالات خراب ہو گئے، مگر ساری فیملی صابر تھی، کوئی حرف شکایت تک اپنی زبان پر نہ لاتا۔ قدرت کے اس امتحان کے متعلق ڈاکٹر فرید الدین نے اپنے بیٹے کو بھی سمجھا دیا کہ اب دور ابتلا شروع ہونے والا ہے، ثابت قدمی ضروری ہے۔ سیکرڈ ہارٹ سکول اور اسلامیہ ہائی سکول کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہاں بڑی بڑی گاڑیوں سے اترنے والے رئیس زادے اور یہاں پھٹی پرانی گوبر سے لتھڑی ہوئی جوتیوں میں کلاس روم میں آنے والے یہاں کے طلبہ، وہاں کے اسٹوڈنٹ میں غرور اور کلاس پراؤڈ، معاشرتی برتری کا احساس۔ یہی وہ امتیاز تھا کہ جب سیکرڈ ہارٹ سکول میں کچھ مغرور لوگوں نے طاہر کے کلاس فیلو انور پر تشدد کیا، اور تشدد کے باوجود اپنی امارت اور انور کی غریبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے سکول سے نکلوا دیا۔ یہ وہ پہلا ظلم تھا جس کے خلاف طاہر نے علم بغاوت بلند کرتے ہوئے احتجاج کا راستہ اختیار کیا، اور بالآخر سکول انتظامیہ کو انور کو سکول میں بحال کرنے پر مجبور کیا، جبکہ یہاں اسلامیہ ہائی سکول کا ماحول سیکرڈ ہارٹ سکول سے یکسر مختلف تھا۔ یہاں ہر دوسرا طالب علم زندگی کی محرومیوں سے دوچار، کسی ریڑھی والے کا بیٹا، کسی کا باپ گدھا گاڑی چلا کر گزر بسر کرتا، کوئی کسی بس ڈرائیور کا بیٹا تو کوئی کسی کنڈکٹر کا بیٹا۔ الغرض یہاں پر پڑھنے والے جملہ اسٹوڈنٹ غریب طبقہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ طاہر سیکرڈ ہارٹ سکول میں بھی خود کو بطور لیڈر منوا چکا تھا۔ طاہر کو اسلامیہ ہائی سکول جھنگ میں بھی طلباء نے لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا تھا۔ 14 اگست کے موقع پر اسلامیہ ہائی سکول نے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں سکول کی جانب سے طاہر کو نمائندگی کرنے کے لیے نامزد کیا گیا۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی وقت کے ایک وزیر صاحب تھے، جو مقرر بھی اسٹیج پر آتا حکومتی وزیر کی خوشامد یا حکومتی تعریفوں کے پل باندھتا چلا جاتا۔ آج ایک مرتبہ پھر طاہر کو اس نظام سے بیزاری کے اظہار کا موقع مل رہا تھا، وہ بھی علاقے کی عوام کے ساتھ ساتھ حکومتی وزیر کی موجودگی میں۔ ایک 14 سالہ نوعمر لڑکا ایک بار پھر پوری شدت سے نظام باطل کو بے نقاب کرنے والا تھا۔ ادھر اسٹیج سے وزیر صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دی گئی۔ وزیر موصوف نے پرزور انداز میں اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ سب محرومیوں کا ذمہ دار سابقہ حکومت کو ٹھہرا کر اپنی حکومت کے اعزازات گنوانے لگے۔ ادھر طاہر کے جذبات میں تلاطم آ رہا ہے۔ فنکشن سکول کے بچوں کا، تقریب 14 اگست کے حوالے سے ہے، مگر از اول تاخر ہر آنے والا مقرر سابقہ حکومت کو کوس رہا ہے اور موجودہ حکومت کے گن گائے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ کر کے وزیر موصوف کی تقریر ختم ہوئی۔ طاہر کو اظہار خیال کے لیے بلایا گیا۔ طاہر نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ تقریر کیا تھی کہ ظلم، جبر اور محرومیوں کی ایک
فہرست تھی جو وزیر موصوف کے سامنے رکھی گئی۔ ان پھٹے لباسوں اور پریشان حال طلباء کی طرف وزیر صاحب کو متوجہ کر کے کہا گیا کہ جناب 14 اگست کا سرمایہ یہ آپ کا غبار آلود مستقبل ہے جو ننگے جسموں اور ننگے پاؤں ننگے فرش پر بیٹھ کر بھی حصول علم کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آج آپ کسی سیاسی جلسے میں مدعو نہیں تھے بلکہ آج آپ ہم غریب طلباء کے مہمان تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ آپ ہمیں ڈیسک نہیں تو کوئی نئے ٹاٹ ہی دے جائیں گے۔ اس حبس میں اگر پنکھا میسر نہیں تو کم سے کم ٹیوب لائٹ ہی کا اعلان کر دیتے، ٹوٹے پانی کے مٹکے کی جگہ کوئی واٹر کولر ہی عنایت ہو جاتا۔ مگر صاحب آپ نے بھی ان غریب بچوں کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے اس ظالم نظام کی وفاداری کا ثبوت دیا۔ طاہر اپنے پرجوش انداز میں اپنا درد سنا رہا تھا کہ اچانک اپنے بازو پر تکلیف کا احساس محسوس کیا۔ تڑپ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پی ٹی ماسٹر کو غصے سے گھورتے ہوئے پایا۔ ماسٹر صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈائز چھوڑنے کا اشارہ کیا اور سرگوشی کے انداز میں کان کے قریب ہو کر کہا کہ سب کو مرواؤ گے ماسٹر جی کی بدقسمتی کہ ان کی سرگوشی مائک کے ذریعے تمام سامعین کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اگلے دن کی سب مقامی اخباریں اس 14 اگست کی روداد سے بھری پڑی تھی۔ طاہر کی آج کی تقریر جہاں غریب محکوم اور مجبور طلباء کے لیے امید کی ایک کرن بن گئی، وہیں طاہر کے لیے مزید مشکلات اور چیلنجز کے دروازے بھی کھول گئی۔ ایک 14 سالہ انقلابی کا وقت کے وزیر سے تعلیمی بجٹ پر استفسار کہ کتنا بجٹ تعلیم کے لیے مختص ہوتا ہے، تعلیمی اداروں کے نام پر ملنے والی رقوم کہاں خرچ ہوتی ہیں، میرے سکول کے دگرگوں حالات کا ذمہ دار کون ہے جیسے سوالات نے مجمع سمیت وزیر صاحب کو بھی مضطرب کر دیا۔